وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر قرار بھی ہیں، اور آپ صاحب ذوالفقار بھی ہیں، اور آپ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے والد بھی تھے۔ زمین پر کوئی بھی ثانی نہیں تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شرکت کرتے اور آپ نے اس میں اپنی کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا، لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہیں جن کے تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی، اس جنگ میں مولا علی نے 20,000 جناتوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی کر رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، جس کے جواب میں عمر بن امیہ جمری نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے وادی ارزق کہتے ہیں، اور اس جگہ ایک وادی ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکتے تھے، اور کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے قبا یمانی گزرا تھا اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جناتیوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہی پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر ان کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میں سے 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اٹھے اور اس جناتوں کے کنویں کے پاس میں پہنچ گئے۔ جیسے وہ 10 لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار پھونکار ماری جسے سارا جنگل آگ بن گیا اور زمین کانپنے لگی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابو طالب کو بھیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شیر خدا جناتوں کے اس کنویں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی ایک خطرناک جن کنویں سے باہر نکلا اور پھنکار مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا، لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی ذوالفقار سے اس جن کو 2 ٹکڑوں میں ثابت کر دیا، یعنی کہ جن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد اس کنویں سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک زبردست شور مچنا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کنویں سے بے شمار خوفناک چہرے باہر نکلے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں پڑھیں، جیسے وہ آگ بجھنے لگی اور دھواں بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر حضرت علی جا کر کنویں کے مونڈے پر چڑھ گئے اور کنویں سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا، لیکن جناتوں کی طرف سے وہ برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔
یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلمات پڑھے اور پھر کہا میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور اس نے مجھے حملہ کر دیا۔ آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے کنویں میں پھر سے اپنا برتن ڈالا، لیکن اس بار بھی اس برتن کو جناتوں کی طرف سے کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنی برتن کو اس کنویں میں ڈالا، مگر تینوں بار جناتوں کی طرف سے اس برتن کو کنویں سے باہر پھینک دیا گیا۔ بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہوں اور کنویں کے اندر اترتا ہوں، تم اس رسی کو پکڑتے رہنا۔ چنانچہ اس کے بعد میں صحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر اتر گئے۔ رسی بیچ میں وہ ٹوٹ گئی اور حضرت علی کنویں کے اندر جا گرے۔ اب حضرت علی اور صحابہ کرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ گریا گری کرنے لگے۔ اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کنویں کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد کنویں سے یہ صدا آئی، یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دے دو۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو تو تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کرو۔ یہ سن کر جنات تو کلمہ پڑھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد میں کنویں کے اندر رسی ڈال لی گئی۔ پھر حضرت علی شیر خدا 20,000 جناتوں کو قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ پھر حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا، جس کا نام جعفر جن تھا۔ اس کا نام پہلے ارغوان ظہیر تھا، مگر بعد میں یہ جعفر ظہیر کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا نعرہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء کرام اور فرشتوں کی جماعت، جنات اور دیگر نہ نظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی۔ ملائکہ کا ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا، جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا، اور جناتوں کے گروہ کو جو سردار تھا وہ یہی جعفر زاہد نامی جنوں کا سردار تھا، جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ جعفر زاہد نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا۔ اتنے میں 2 جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ اتنا سنتے ہی جعفر زاہد نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کو میدان میں پہنچ گیا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اسے خیر کی شہادت دے کر مدد کرنے سے منع کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں نے اپنے ننھے اصغر، اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہوں۔ میں تم سے راضی ہوں، مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر کوئی قربانی لازمی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔